کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس سے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہ تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا کا تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوت، کاش میری ماں زندہ ہوت۔ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جی۔ بڑے رسی۔ اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چکے باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو، میری زندگی سفروں میں گزری، میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچ، تو اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچ، کولے پہا، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، وہ وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا۔ اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے پہرا بھی سنڈو بوچیو، جمل کو پتھر میں دبا کے نیچے اترے ہیں، ایک باندی ساتھی میں اینا، تو اپنے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی، کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ایمن دوڑتی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی منہ ہو رہے تھے، میرا نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے جب ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں سے؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال تھا۔ ایمن نے اٹھانے کی کوشش، انکار کر نہیں، چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو، کھینچ کے نیچے رہے۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کا ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 70,000 کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جاندے کتنے پہن، قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت ہو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، یہ گر گیا لگا دو، اپنے پوزیشن دیکھی، مجھے
اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائے، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا، داڑھی بھی گئی، سینہ بھی۔ پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس سویا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا، اور بچیاں اور سے سننا بچی، کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا؟ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا نہ؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، پیسہ پاؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ، یہ بھی زندگی کہ بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے سوچا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو وہ قیامت تک آپ کی نظر تھی۔ کیا آپ کو پتا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں۔ والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے۔ جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جلا کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا لیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 16 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جوڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جوڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی پہنچائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس سے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم خوش علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز۔ تو بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ بہن بھائیوں کے رشتے، حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کرتا ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ 1 کو معاف کر دے۔ تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خاوند تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں میرے گا، ماں پہ مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، یا تینوں لے جاؤ۔ اس نے تینوں کو چھوڑ تین۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں،
دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے، اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑے قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سے اثرے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو، اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو ساتھ؟ اچھا، آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا۔ تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کرے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بول چال بند ہو۔ جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے۔ تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو کسی سے لڑو نہیں۔ ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو، بول چال باقی رکھو، خود پہل کر لو، وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی، اور آخرت تو جنت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آواز آہستہ کرو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال۔ کچھ عرصے سے مجھے مسلسل سر درد ہے، میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کروں گا۔ ایک آیت پڑھی ہے میں نے، یہ پورے قرآن کا مجھے خلاصہ نظر آتی ہے، اور زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے، اور زندگی ایک مشکل راستہ ہے۔ یہ موٹر وے کی طرح نہیں ہے، یہ پگڈنڈیوں والا راستہ ہے، نشے و فراز ہے، اندھیرے ہیں، مشقتیں ہیں، کانٹے ہیں۔ انسان جانتا نہیں کہ ان سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے سارے دانشور بس ایک ہی بات پہ زور لگاتے ہیں، پیسہ آ جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے۔ پیسہ بہت ادنا سی چیز ہے اس راستے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سب سے حسین قصہ بیان فرمایا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے، اور یوسف علیہ السلام ساری مشقتوں سے نکل کر جب ان کے بھائی ان کے سامنے بولتے ہیں، سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اپنی ساری داستان کو وہ ایک جملے میں پروتے ہیں، اور دو لفظ اس کا وہ خلاصہ بتاتی۔
وہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کو محسنین کہا، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ احسان کہتے ہیں کسی کام کو، جس کام کو بھی کرے بہت اعلیٰ معیار کا کرے اور بہت خوبصورت کر کے کرے، اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ایک امتحان تو گناہ کا ہے۔ ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے بھرپور طریقے کے ساتھ، وہ سارے اسباب کو جمع کرتی ہے اور سارے راستے وہ بند کرتی ہے، اور اس کو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ سے توڑتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ دوسری کہانی لمبی ہے۔ گھر سے بھائیوں نے ٹیلے سے نکالا، کنویں میں ڈالا، چند کوڑیوں میں بیچا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر ان پر بدکاری کی تہمت لگی، پھر انہیں گدھے پہ سوار کرا کے پورے شہر میں پھرایا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا اور اللہ نے ان کو وزارت کے منصب پر بٹھایا، اور بھائی بھی آئے وہاں غلہ لینے کے لیے۔ تو ان دو لفظوں میں دو کہانیاں ہیں۔ جب حالات کی شدت آئے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ صبر ہے، اور جب گناہ کی دعوت ملے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، انسان ہے، بشر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ندامت ہوتی ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے، کرتی ہے، روتا ہے، روتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ تقوی والے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ بھی تقوی والوں کی صفات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے وہ بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو ذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تسلی دیتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ پھر اللہ ان کی اگلی صفت بیان کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ گناہوں پہ جمتے نہیں بلکہ معافی مانگ کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اس زندگی میں ایک دور تو آتا اور ایک امتحان تو آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس سے بچنے کا راستہ ہے تقوی، کہ اپنے آپ کو اس سے روکنا، بچانا۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، روتی دھوتی ہے، تو ساری دھرتی گناہوں سے بھری ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سب نیک ہو جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو کسی گناہگار کو دیکھ کر کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمیشہ رہے کہ پتہ نہیں کب توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا۔ تو زندگی میں شیطان نے پھندے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نافرمانی میں پھنساتا ہے۔ پہلی کوشش ہے تقوی والا وہ اس سے بچتا ہے، کبھی پھنس جائے تو پھر معافی مانگتے۔ دوسری چیز جو ایمان کے بعد میرے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی صفت وہ صبر ہی ہے، کہ صبر
ایمان کی تمام صفات کا لازمی جزو ہے۔ جیسے زندگی کا لازمی جزو پانی ہے، پانی نکل جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صبر نکل جائے تو ایمان کی صفات مردہ ہو جاتی۔ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں میں اللہ نے صبر کو ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امامت عطا فرمائی جب انہوں نے صبر کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیے جب انہوں نے صبر کیا۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، انہیں جنت کے عالی مقام ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا وار تم پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صبر ایمان کا اور ایمان کے ہر صفت کا لازمی جزو ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا۔ ہمارے دیس کا معاشرہ عام طور پر ظلم پر چل رہا ہے، اور یہ ظلم انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اور یہ بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، ان کو اچھے گھرانے دے، ان کی شادیاں ہوں گی۔ ہمارا سارا ماحول ہی ظلم کی بنیاد پر ہے، لیکن ہمارا سسرالی معاشرہ بہت زیادہ ظالم ہے، حد سے زیادہ ظالم۔ لاکھوں اس میں نہ کوئی دیندار اور نہ کوئی دنیا دار، اس میں سب تقریباً برابر ہیں کہ سسرال میں جانے والی بچی وہ ایک بھٹی میں جا کے گرتی ہے۔ اللہ کسی کا نصیب اچھا کر دے اور اخلاق والا گھر مل جائے تو ایسے لاکھوں گھر تلاش کروں تو شاید ایک بھی نہ ملے کہ اس کا اس وقت کتنا فقدان ہے۔ تو میں اپنے آپ کو، یہ ہمارے سننے والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ خواتین ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، سب کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت صبر کو بنا لیں۔ غلط رویے آئیں، غلط بول سننے کو ملے، شدت دیکھنے کو ملے، شدت سننے کو ملے، حق تلفی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا، صبر 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 صبر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے چکایا۔ یا ابت ھذا تأویل رؤیائی قد جعلہ ربی حقا، کہ جب وہ گرے سجدے میں تو ان کا ابا جان یہ ہے وہ خواب جس کو اللہ نے سچا کر دکھایا۔ تو میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب سے، اس معاشرے میں اگر عافیت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو چپ رہنا سیکھیں، زبان پر بندش لگانا سیکھیں۔ کسی کا بھی غلط رویہ ہے، بہن کا، بھائی کا، خامند کا، ساس کا، سسر کا، نند کا، دیور کا، بھابھی کا، بس چپ ہونا سیکھ لیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ معاشرے میں مزید بگاڑ اس لیے کہ جانے والی بچی بھی اسی ماحول کی ہوتی ہے، وہ بیچاری بھی پھر پھٹ پڑتی ہے، بول پڑتی ہے۔ اس وقت طلاق اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہولناک ہوش ربا اس کی شرح ہو چکی ہے طلاقوں کی، کہ عدم برداشت کی وجہ سے بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں، بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچیوں کو قرآن کی یہ دو باتیں یاد دلاؤں گا، اور جو مستورات آئی ہیں، ایک گناہوں سے بچنے کا راستہ اختیار کرے، ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ، اور ایک گناہ جو اتنی کثرت سے ہے جس پہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ غیبت ہے، اوروں کی حقارت ہے، اوروں کی کمیاں پکڑنا اور دیکھنا ہے، اوروں کی برائیوں کے تذکرے کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شکایت لگانا اور آپس میں لڑانا الجھانا، یہ ایک عام وبا ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے، کہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، میٹھے بول کا عادی بنائیں، اچھی گفتگو کا عادی بنائیں۔ جہاں کسی کی غیبت ہو وہاں سے اٹھ جائیں، نہ سنیں نہ بولیں، تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور آنے والی ناگواریوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اللہ آپ کا ساتھی ہو جائے گا، آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔
آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں گی کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ ان سے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ اتنا بڑا پرچہ ہے جس کو دنیا میں جو حل کر گیا وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ السلام علیکم۔ برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھ۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر ساتھ اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا۔ محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ کہنے لگا توڑے کو لاوید آیا، توڑا منہ ایدے ہوندہ ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، سارا مزہ ہی موکے جاندہ۔ قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک کو پہلے رفو کر لے۔ برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھ۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تا سڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا، تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا۔ تو ساڑھے جانو گھر ساتھ لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے۔ اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر ساتھ اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ ان کی عادت تھی وہ ایسے مل جائے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب توڑے دیرے آون دی ہن چس مک گئی، توڑے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جس لئے میں دیرے چمنا ہوں، میاں صاحب دوروان دیان آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی یہ نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا توڑے کو لاوید آیا، توڑا منہ ایدے ہوندہ ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، سارا مزہ ہی موکے جاندہ ہے۔
میں کہو تیری بیڑی تر جاوے جیڑی میں تیرے انج خدمت کرنا او تینوں یاد کوئی نہیں کہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تساں این کر کے مل رہے ہو نا اے ساری چس مک جاندی تو بشار ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ مسکرا کے ملو ہنس کے ملو کوئی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو سنی ہو مماتی ہو حیاتی ہو سلفی ہو ایسے آؤ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے یہ تو اللہ نے کرنا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے تو اللہ نہ بنو قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو یہ جنتی ہے یہ دوستی ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے نہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے تحریروں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر لو یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر لو اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں آپ مثال بنیں اپنے آپ کو تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں تو یہ نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں تو تدبر فی القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو عربی ادب کو پڑھو اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں ہماری تو بدقسمتی ہے ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا نہ غنچے نہ کلیاں نہ تتلیاں نہ بلبل صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اس سے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو اپنی محنت کو بڑھاؤ ساری زندگی عربی ادب عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں اس کا ذوق پیدا کرو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں اور اپنے نبی کی سیرت کو جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا میں نے سیرت کے اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو